بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جب اعمال نامہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے کو دیکھتے ہیں جس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، ایسے اعمال نامے کو دیکھ کر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس کے اول و آخر کے درمیان لکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے صبح و فجر کے وقت اور عصر کے وقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی فجر کے وقت میں دن والے فرشتے آ جاتے ہیں اور رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر شام والے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اعمال نامہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ان اعمال ناموں میں سے بعض اعمال نامے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، یعنی دن کے شروع میں استغفار کیا تھا پھر دن کے آخر میں بھی استغفار کیا ہے، تو ایسے اعمال نامے کو دیکھ کر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جس کو اول و آخر کے درمیان لکھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے قیامت کے دن جو اپنے اعمال نامے میں کثیر تعداد کے ساتھ استغفار پائے گا، یعنی کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا رہتا ہے اور اس کے اعمال نامے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار لکھا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ بندہ بڑی اچھی حالت میں ہوگا، عمدہ حالت میں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ آج کل ہم استغفار ایسا کرتے ہیں کہ نہ ہماری توجہ ہوتی ہے نہ ہماری یکسوئی ہوتی ہے، بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، پوری توجہ کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے استغفار کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھیں کہ آج کل ہمارے استغفار بھی استغفار قبول کروانے کے لیے استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہم استغفار بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر بھی رہے ہیں یا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ استغفار کو صحیح توجہ کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس استغفار کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور جب کسی بندے کا اللہ تعالیٰ استغفار قبول فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں، اس کے گھر کے اندر اس کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ پہلے جو بے چینی تھی، بے سکونی تھی، اللہ تعالیٰ اس بے چینی اور بے سکونی کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہ بندہ خشاش بشاش اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دلی طور پر سکون عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نیک اعمال پر اس بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے میں کچھ نیک عمل اور کروں، اور جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس بندے کو پریشانی ہوتی ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ ایک صحابیہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم نیکی کا کام کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر تمہارا دل پریشان ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے تو تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اور تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک نیکی کرتا ہے پھر اس کا دوسرا نیکی کا کام کرنے کا دل کرتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے دوسرے نیک عمل اس کا کرنے کو دل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ پیدا فرماتے ہیں کہ جس سے اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو یہ عطا کرتے ہیں کہ اس کے ہر قسم کے غم کو، ہر قسم کی فکر کو اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو یہ عطا کرتے ہیں کہ جس کے لیے انسان مارا پھرتا رہتا ہے، سارا دن گھومتا رہتا ہے، سارا دن کام کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ہے رزق۔
اللہ تعالیٰ ان استغفار کرنے والے بندے کو رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اور جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔